وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کر لیے، شرک کر لیے، اس کے بعد میں توبہ کرنا ہے اسے، تو اس کے لیے اس کے پھر کلمہ دہرانا اور نکاح بھی دہرانا پڑتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک کے کرنے سے کلمہ طیبہ لازم ہو جاتا ہے۔ تجدید کلمہ، تجدید ایمان اور اسلام کرنا، یعنی دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا اور پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کرنا۔ نکاح کے لیے بھی کچھ ہے کیا؟ نکاح سے تصدیق نکاح کچھ؟ جی، تجدید نکاح بھی لازم آتا ہے، فوراً نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوتا ہے، نکاح کی تجدید بھی کرنا لازم ہوتا ہے۔ شرک کے کرنے کی وجہ سے، گناہ کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ شادی ٹوٹتی ہے، نہ تجدید نکاح لازم نہیں آتا، بلکہ صرف توبہ کرنا پڑتا ہے گناہ کبیرہ کے لیے۔ شرک اور کفر کے لیے اگر شرک ہوا یا کفر ہوا ہم سے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا اسلام سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد توبہ استغفار کریں اور تجدید نکاح کر لیں دو گواہوں کو رکھ کر۔ وہ کس طرح ہوتا ہے تصدیق نکاح اور یہ؟ تجدید نکاح بولے تو اب قاضی ہے تو قاضی کے پاس جا کر آپ تجدید کر لیں، یا نہیں تو کوئی اپنے گھر ہی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر دو گواہوں کے سامنے کہ مجھ سے یہ شرک ہوا تھا یا کفر ہوا تھا، مجھ سے سرزد ہوا تھا، اب میں کیا تجدید کر چکا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہوں اور میں دوبارہ کیا ہے نکاح کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی سے دو گواہوں کو سامنے رکھ کر، جس طرح قاضی حضرات جس طرح نکاح کرواتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا دو گواہوں کے سامنے، پھر اس سے ایجاب بھی کروا لیں، کیا ایجاب اور قبول بھی کروائیں، اہلیہ ہے اس سے بھی قبول کروا لیں، تو پھر آپ کیا ہے داخل تجدید نکاح آپ کا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، یہ سوال سے بہت حضرات سامعین ناظرین کے دلوں میں خوف طاری ہوگا، تو آپ ذرا خلاصہ اس طرح فرمائیے کہ قصداً اگر شرک ہو، یعنی نیت شرک کی، اللہ تعالیٰ کے افعال آثار میں کسی کو شریک ٹھہرانا، قصداً اگر ہو تو یہ سب چیزیں ہوں گی، یا کوئی غلطی سے کسی سے اگر سرزد ہو جائے اقسام میں شرک کے، تو اس پہ ذرا نظر ڈالیے پلیز۔ نہیں، دیکھیے کہ شرک میں خدا کی ذات میں اگر کس طرح قصدن ہو یا بلا قصد ہو، اچھا، یا کسی طرح بھی اگر خدا کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں اگر علم نہیں تھا، آپ تو کیا کریں گے؟ علم نہیں تھا، اگر اس طرح کی بات اگر بول دیے یا کوئی کام ایسا کر لیے تو اس کے لیے توبہ کر لینے کا ہے۔ اگر آپ جانتے ہوئے بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اسلام سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کلمہ طیبہ بھی اثر نو پڑھنا پڑے گا اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وہ مکروہ تحریمی اور تنزیہی کے متعلق ڈاکٹر صاحب اگر کوئی مثال سے آپ سمجھائے دونوں میں فرق، تو ناظرین کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں فرق مثال۔ دیکھیے، مکروہ تحریمی بالکل حرام کے قریب ہے، بالکل حرام ہی سمجھے مکروہ تحریمی کو، مکروہ تحریمی کو بالکل حرام کے جیسا ہی سمجھنا ہے، بالکل قریب ہے۔ جس طرح واجب اور فرض میں زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے، بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی اور حرام بالکل قریب قریب ہے۔ اب رہا مکروہ تنزیہی، اس کے کرنے پر کیا ہے سزا نہیں ہوگی مکروہ تنزیہ، لیکن اس کو کیا ہے برا سمجھا گیا ہو، ناپسندیدہ سمجھا گیا ہو، اس کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، یعنی اجازت ہے آپ کو مکروہ تنزیہی۔
جیسا مثال کے طور پر مکروہ تنزیہی کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں. ابھی ایک منٹ. جی تو مکروہ تنزیہی کے کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. مکروہ تحریمی کرنے والا گناہگار ہوگا، اور یہ گناہ حرام کی مانند ہی ہے جو مکروہ تحریمی ہے. تو حرام کے جو بالکل قریب ہو اسی کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے. لیکن کیا ہے، اس کی تاکید ذرا قرآن سے ثابت نہ ہو، جس میں قطعی ممانعات قطعاً یعنی قرآن سے اس کی حرمت ثابت نہ ہو، بلکہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہو اس کی حرمت وغیرہ، اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. اور بالکل صراحت کے ساتھ جب قرآن میں اس کی دلیل قطعی آ جائے حرمت پر، اس کو حرام کہا جاتا. اتنا ہے. اور مکروہ تنزیہی کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ عذاب ہوتا ہے، اس کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو ناپسند سمجھا گیا ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ سیدھے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں استنجا کے لیے، مجبوری نہیں ہے بالکل، اس کے باوجود بھی آپ کیا ہے استنجا کے لیے یا ناک صاف کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سیدھے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح کھانے کے لیے آپ بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ممانعت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو مکروہ بتلایا گیا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، یہ مکروہ ہے. تو یہ مکروہ اگر پی لیا تو کیا ہے، کرا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے جو حرام کے قریب ہو. کھڑے رہ کر پینا مکروہ تنزیہی ہے. کوئی اگر بیٹھ کر پیتا ہے تو سنت ہے، لیکن آپ کھڑے رہ کر کوئی پی لے تو پی سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے. یہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس پر عذاب نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہی ہے. تو بعض چیزیں جو حرام کے قریب ہو اس میں تحریمی بھی آ جاتی ہے. تو تحریمی اور تنزیہی دونوں میں فرق ہے. تحریمی کا کرنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے، اور یہ حرام کے مانند ہے. جس طرح واجب فرض کے قریب ہے، اسی طرح حرام کے قریب مکروہ تحریمی بھی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن سیٹرڈے ہفتے کے دن اسی ٹائم پر ہوگا. صدر صاحب کے اجازت سے انشاءاللہ دعا فرمائیے. عامر صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا وہ تجدید ایمان کے حوالے سے. اس میں جب تجدید نکاح ہوگا تو اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں بالکل حلالہ کی نہیں ہوگی، تجدید ایمان کر لیں گے اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی جزاک اللہ سے. جی اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسا طلاق مغلظہ 3 طلاق دینے کے لیے جیسا حلالہ ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد انہیں چھوڑنا، پھر اس کے بعد پھر پہلے شوہر کی طرف آئیں گے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ صرف تجدید نکاح لازم آئے گا. یعنی جیسا 2 طلاق 1 طلاق دینے پر جس طرح تجدید نکاح لازم آتا ہے، اس طرح تجدید نکاح ہی لازم آتا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو بھی کہا گیا سنا گیا اس پر ہر دو کو عمل کی توفیق مرحمت فرما. ہم سب کو تیری اطاعت کرنے، تیرے محبوب کی اطاعت کرنے اور تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما.
ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔